بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی جو تعمیر ہے کس نے کی، اس حوالہ سے ہے، اور انشاءاللہ العزیز مدنی پھول بھی آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے، آپ خود بھی اس سے سبق حاصل کریں، اور جو میرے دوست احباب، جو میری مائیں بہنیں جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، وہ خود بھی سبق حاصل کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دلایا کریں۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق کعبۃ اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے فرمائی، جس میں ام البشر حضرت سیداتنا حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا کہ میرا گھر بنائے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر جگہ کی نشاندہی کر دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ سے مٹی کھودنے لگے اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے باہر نکال دیتی، اسے کیا کرتی؟ باہر نکال دیتی۔ کاش ہمیں بھی ذوق عبادت نصیب ہو جائے اور ہماری اسلامی بہنیں نیکی کے کاموں میں اپنے شوہر کی معاون بن جائیں۔ ہماری امی جان حضرت سیداتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کی تیاری فرماتے تھے تو اس میں مدد بھی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح وہ اونٹ جو قربانی کے لیے مکہ مکرمہ میں بھیجے جاتے، ان کا ہار ہماری امی جان حضرت سیداتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تیار فرمایا کرتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، خوشگوار ازدواج زندگی کے لیے چند مدنی پھول میں آپ کے ہاں گوش گزار کرتا ہوں۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ام البشر حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عمل مبارک سے یہ مدنی پھول حاصل ہوتا ہے کہ زوجین یعنی میاں بیوی کو اپنے عملی زندگی میں ایک دوسرے کا معاون رہنا چاہیے، اور جہاں تک شریعت کی اجازت ہو مل بانٹ کر کام کرنا چاہیے۔ اس سے دل میں ایک دوسرے کی قدر بڑھتی ہے۔ نیز ازدواج زندگی کی خوشگوار بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے اہل خانہ کی مدد کرنی اور گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹانے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خود سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیداتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان فی محنت اہلہ فاذا سمع الاذان خرج، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کا کام کرتے اور جب اذان کی آواز سنتے تو تشریف لے جاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے سنا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ لوگوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام کیسے زندگی گزارا کرتے تھے۔ کسی بھی ازواج مطہرات میں سے کسی بھی زوجہ کے پاس آپ تشریف لے جاتے تو ان کے کام کاج میں آپ ہاتھ بٹاتے ان کا۔ جب اذان ہوتی تو آپ مسجد کے لیے روانہ ہو جاتے، گھر سے باہر نکل جاتے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو آج کل کے دور میں دیکھا جائے جو لوگ اپنی زوجہ کا ہاتھ نہیں بٹاتے، یعنی یوں لگا لیں کہ کہیں دعوت پر گئے تو بچہ بیوی نے اٹھانا ہے، جس جگہ دعوت پر گئے وہیں پر بچہ بھی بیوی نے سنبھالنا ہے، پھر گھر واپس آ گئے۔ یہ میں سادی سی مثال دے رہا ہوں جو میرا تجربہ ہے، آپ کے یہاں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب میاں بیوی دونوں گھر آ جاتے ہیں تو آج کل تو سردیوں کا ماحول چل رہا ہے، تو شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے جی چائے بناؤ۔ اچھا، بیوی ادھر سے گئی، اس نے بچہ اٹھایا، وہاں پر جس جگہ پر دعوت تھی وہاں پر گئی، وہاں پر بھی
بیوی نے بچہ اٹھایا، پھر وہاں سے واپس آئی تو بیوی نے بچہ اٹھایا، جب گھر میں آئی تو پھر بھی بیوی کام کر رہی۔ تو خدا را ایسا نہ کریں۔ تو میری جو پیاری اسلامی بہنیں ہیں ان کے یہاں بھی گزارش ہے، اور جو میرے پیارے اسلامی بھائی ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ اگر بیوی نے اتنا کچھ کیا ہے تو آپ اگر چائے بنا لیتے ہیں تو آپ چائے بنا لیں، یا اگر آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو بیوی کا ہاتھ بٹائیں، یعنی آدھا رستہ آپ اٹھا لیں، بچوں کو آدھا زوجہ اٹھا لیں، یعنی اس طرح۔ اگر گھر میں آپ کو چائے بنانا آتا ہے آپ خود چائے بنا لیں۔ اسی طرح گرمیوں کا ماحول ہوتا ہے، جب باہر سے لوگ آتے ہیں میاں بیوی، تو شوہر جو ہے وہ اپنی زوجہ کو کہتا ہے جی ٹھنڈا پانی بناؤ، لیمو والا پانی بناؤ، یا اس طرح کے جوس وغیرہ بناؤ، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ عورت بیچاری پہلے سے تھکی ہوتی ہے، تو ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کے ساتھ شادی ہو گئی، یہ ہماری نوکرانی ہے، ہم نے سارا کام اس سے کروانا ہے، یہ ہماری نوکرانی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو اچھا کریں۔ اللہ رب العزت